بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا خوف۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہاں قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ٹہرے ہوئے تھے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اوپر کی منزل میں۔ جب رات ہو گئی تو مجھے خیال آیا کہ میں اس گھر کے چھت پر ہوں جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وحی کے درمیان حائل ہو رہا ہوں۔ اس لیے ساری رات مجھے نیند نہ آئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے کی حالت میں اوپر ہم کچھ ہلیں جلیں اور اس سے غبار یعنی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ صبح کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج ساری رات نہ مجھے نیند آئی اور نہ میری بیوی ام ایوب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، کیوں؟ میں نے عرض کیا، مجھے خیال آ گیا کہ میں اس کمرے کی چھت پر ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نیچے ہیں، میں کچھ ہلوں گا تو اس سے غبار آپ پر گرے گا جس سے آپ کو تکلیف ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کے اور وحی کے درمیان حائل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، ایسا نہ کرو، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم ان کلمات کو صبح اور شام 10 مرتبہ کہہ لوگے تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی اور تمہارے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن تمہیں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور وہ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا شریک لہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے تو میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں اوپر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں سہولت اسی میں ہے
کہ ہم نیچے رہیں، کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک رات دیکھا کہ ہمارا گھڑا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی فرش پر پھیل گیا۔ میں اور ام ایوب دونوں اپنا کمبل لے کر کھڑے ہو گئے اور اس کمبل سے وہ پانی خشک کرنے لگے، سکھانے لگے۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، یعنی چھت سے پانی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ٹپکنے لگ جائے۔ اس کمبل کے علاوہ ہمارے پاس اور لحاف نہیں تھا۔ وہ کمبل گیلا ہو گیا، بھیگ گیا تھا اور ہم نے ساری رات جاگ کر گزار دی۔ ہم کھانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا ہوا کھانا واپس کر دیتے تو ہم اس جگہ سے خاص طور سے کھانا کھاتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں لگی ہوتی۔ یوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنا چاہتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا واپس کر دیا۔ ہم نے اس میں لہسن یا پیاز ڈالا تھا۔ ہمیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ کی انگلیوں والی جگہ سے برکت کے لیے کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن آج آپ نے کھانا ویسے ہی واپس کر دیا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کھانے سے لہسن یا پیاز کی بو محسوس ہوئی اور میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہوں اور فرشتوں سے بھی بات کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کسی طرح کی بو آئے، لیکن آپ لوگ یہ کھانا کھا لو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت حبان ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے چند عمر رسیدہ لوگوں سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن اپنے صحابہ کی صفوں کو سیدھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نوک اور پر کے بغیر کا ایک تیر تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صفوں کو برابر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ یہ بنو عدی بن نجار قبیلے کے حلیف تھے، سب سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چبھو کر فرمایا، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے تیر چبھونے سے مجھے درد ہو گیا اور اللہ نے آپ کو حق اور انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، لہذا آپ مجھے بدلہ دے دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا، بدلہ لے لو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ لڑائی کا موقع آ گیا ہے، شاید میں اسی میں شہید ہو جاؤں، تو میں نے چاہا کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات اس طرح ہو کہ میری کھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھال سے مل جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے کپڑوں پر زرد رنگ لگا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ ورس رنگ اتار دو۔ ورس یمن کی زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹہنی اس آدمی کے پیٹ میں چبو کر فرمایا، کیا میں نے تم کو اس سے روکا نہیں تھا؟ ٹہنی چبھونے سے اس کے پیٹ پر نشان پڑ گیا لیکن خون نہیں نکلا۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، بدلہ دینا ہوگا۔ لوگوں نے کہا،
کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ اس نے کہا کسی کی کھال میری کھال سے بڑھیا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا لو بدلہ لے لو۔ اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لیا اور کہا میں اپنا بدلہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ ہم لوگ مسجد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس وقت حوض کوثر پر کھڑا ہوں، اور یہ بھی فرمایا ایک بندے پر دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئی لیکن اس نے آخرت کو اختیار کر لیا تو کوئی سمجھ نہ سکا اس بندے سے کون مراد ہے۔ البتہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور ان کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور یوں کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اپنے ماں باپ اور اپنا مال اور جان سب آپ پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور پھر انتقال تک ممبر پر تشریف فرما نہ ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت دینے کے لیے ان کے ساتھ خود بھی شہر سے باہر نکلے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دینے سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اے معاذ شاید اس سال کے بعد آئندہ تم مجھ سے مل نہ سکو گے اور شاید تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مدینے کی طرف منہ کر کے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، اس کے لیے کسی خاص قوم میں سے ہونا یا میرے شہر میں رہنا کوئی ضروری نہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔